قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اس میں تدبر کریں، غوطہ زنی کریں، تو بے شمار انبیاء اور رسل ان کے پیغام اس میں درج ہیں۔ ہر نبی کا یہی پیغام ہے، ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا۔ تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ سب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے۔ اللہ نے ہم کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ یہ ہمارا کوئی اتنا ذاتی کمال نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی جود و سخا ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں بھی ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی محبت رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بلا تمہید میں جو آج کا موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور یقین کریں میں تو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا۔ کچھ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ یارو آپ نے وہ میرا کراچی والا مناظرہ نہیں سنا؟ وہ میں قرآن ہی پڑھتا تھا نا، میں قرآن پڑھتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے، میں حدیث پڑھتا تھا، مولوی صاحب قصے کہانیاں پیش کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ہاں معیار افضلیت اور ہے، مولوی صاحب کے ہاں اور ہے۔ تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، ہمارے پاس جو حجت ہے، جو ریفرنس ہے، جو مصدر اول ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یار۔ اب اللہ کے قرآن سے سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 54 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ اس طرح نہیں، آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے۔ بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا، اہل سنت دوست، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو بے شمار میرے اہل سنت میرے دوست ہیں، ہم پیالہ ہم نوالا، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں یار ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جو مومنین ہیں ان کی مجلس میں جا کے اہل بیت کی شان سنائیں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار جب ان کو اہل بیت کا ذکر سنائیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، جب ان کو اہل بیت کی عظمت سنائیں، ذکر سنائیں، تو یہ فیڈ بیک یعنی داد بڑی دیتے ہیں۔ مجھے میرے دوست کہتے ہیں اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے، آج تک ہو رہا ہے۔ اسی کے ذیل میں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پہلا حوالہ سنیں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں
امام ابن حجر مکی خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ روایت لے کے آئے۔ امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ونحن الناس واللہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فرمایا وہ جن سے یار لوگ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہم محمد کی اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے، میری ایک بات سن لے ذرا، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا علاج، میں چیلنج کر رہا ہوں، میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ میں کھول کھول کے کتب اہل سنت آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا۔ اب پتہ چلا کہ کائنات میں جتنا حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت تاجدار کائنات کی اہل بیت سے رکھی گئی، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ بلکہ میں آپ کو اس حسد اور بغض کی بگننگ بتاتا ہوں، اس کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں، آغاز۔ یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا، یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، کتنے بولو ذرا، 4 بیٹے تھے، سرکار ہاشم، پھر سرکار مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تھے سرکار عبد مناف کے۔ ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جو امامت و نبوت کا نور تھا نا، نور، یہ سنگل تھا، اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی محمد اور علی کا نور واحد تھا۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ساری حدیثیں اسی پہ پڑھوں گا۔ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یعنی نبوت اور امامت ایک نور میں آ رہے تھے، ایک نور میں۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے، امام احمد بن حنبل، اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130 1130، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نور ایک ہی تھا، نور۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس نور کو جس سلب میں ٹرانسفر کرتا تھا نا، وہ نور کی برکت سے اس کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا۔ بولو یار۔ تو جب سرکار عبد مناف کے 4 بیٹوں میں نبوت و امامت کا نور آیا سرکار ہاشم کی طرف، جب سرکار ہاشم کی طرف آیا تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، حسین تھے، جمیل تھے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت تھی، نام تھا، وقار تھا۔ اور ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ گوشت بنا کے، شوربہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے والا۔ اس وقت کائنات میں جو سب سے افضل ہستی تھی نا، وہ سرکار ہاشم تھے۔ یعنی جدھر یہ نور گیا نا، آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب سے آگے عبداللہ تک اور سرکار ابو طالب تک جتنی بھی ہستیاں ہیں نا، کیا جی ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایک کا نام۔ اور جدھر جدھر یار یہ نور چمکا ہے،
تو میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، وہ جن میں نور چمکتا تھا اس وقت کائنات سے سب سے اعلیٰ وہ ہوتے تھے، سب سے افضل وہ ہوتے تھے، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر۔ ادھر چونکہ سرکار ہاشم کا انتخاب کیا تھا اللہ نے، ان کو چنا تھا، وہ مصطفیٰ تھے، تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، تو معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی عزت تھی، وقار تھا، رعب تھا، دبدبہ تھا۔ کعبے کہ وہ سجادہ نشین تھے، متولی تھے یار، سارے فیصلے وہ کرتے، بھوکوں کو کھانا وہ کھلاتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ وہ رکھتے، ہزارہا اونٹ ان کا سامان تجارت لے کے دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے۔ جو دیگر ممالک سے وفود آیا کرتے تھے وہ سرکار ہاشم سے گفتگو کرتے تھے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا ایک رعب تھا، ایک نام تھا، ایک وقار تھا۔ یہ جو تھا نا عبد الشمس، اس کا ایک بیٹا تھا امیہ بن عبد الشمس، یہ دونوں باپ اور بیٹا، امیہ بن عبد الشمس۔ یہ سرکار ہاشم کا یہ جو پروٹوکول تھا غیر معمولی، آپ کی یہ جو عظمت تھی، آپ کی یہ جو رفت تھی، آپ کی جو نفاست و طہارت تھی، اس سے حسد کرتے تھے۔ بندہ پتہ حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کو سمجھتا ہے نا یہ مجھ سے بہتر اور افضل ہے، وہ اسی سے حسد ہوتا ہے یار۔ وہ کبھی نکمے بندے سے بھی حسد ہوا ہے؟ نہیں سمجھ رہے، میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں۔ یہ پوری کائنات میں حضور کی اہل بیت سے حسد ہوا ہے۔ بولو، میں ایک ہی جملے میں سمجھاتا ہوں، جس نے حسد کیا ہے، سنو بات، اے جیڑے جیڑے کسے کام جوگے نہیں سننا، ہوئے ہوئے وہ یارو نکمے، نہ جہاد، نہ زہد، نہ ورا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یکدا، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ شجاعت، وہ جڑے کسے ککھ جوگے نہیں نکمے سننا، انہیں اہل بیت نہ حسد کی دے۔ تو یہ نکمہ مطلق تھا، گھٹیا، پست، گندا، غلیظ، اتنا نجس، رجس، گندگی کا ڈھیر۔ تو سرکار کی نفاست و طہارت سے حسد کرتا تھا۔ کبھی ادھر بیٹھنا چیلنج کر دینا، میرے ساتھ مناظرہ کرے، تو سرکار ہاشم علیہ السلام اس کو دفع کرتے تھے۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں حسد کا آغاز بتا رہا ہوں۔ جب ان کی گستاخیاں زیادہ بڑھ گئیں تو مکہ کے کچھ شرفاء تھے، انہوں نے سرکار ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جہاں بیٹھتا ہے گھٹیا باتیں کرتا ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے، مختصر سمری دے رہا ہوں، اب آجا بیٹھ جا۔ آمنے سامنے ہو گئے، منصف بیٹھ گئے، تو منصف کہتے بھی بتا تیرے اندر کیا کمال ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اپنی بہتری تو بتا۔ کبھی آل محمد کے سامنے بھی کوئی بہتر بن سکا ہے؟ اے مولوی آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ بندیاں نو رنگ روغن کر کے نا کسی طرح سے اہل بیت کے برابر کر دے ہو نا پائی۔ یہ 1400 سالوں سے لگے ہوئے ہیں، یہ اہل بیت کے ہم منصب تو کیا، اہل بیت کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے برابر بھی نہیں کر سکے۔ لو جی منصف تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، سمری دے رہا ہوں۔ امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا، 50,000 دینار جرمانہ۔ ایک روایت میں 500 اونٹ ہے، دوسری روایت میں 1000 کیملز، 1000 اونٹ ہے۔ اب وہ جرمانہ بھی دیا، وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے جنگ میں جاتے تھے، کرتے کچھ بھی نہیں تھے۔ جو کرتا تھا نا علی ابن ابی طالب، اللہ کی عزت کی قسم سب سے زیادہ مال غنیمت انہیں ملتا تھا، گھر آتے آتے ایک پائی بھی پاس نہیں رکھتے تھے مقابلے علی سے۔ اچھا نکتہ بڑا خاص ہے، اس کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کی سزا۔ اب وہ چلا گیا امیہ شام، ذرا جاگنا ہے آپ نے،
میں کو کچی بات نہیں کر رہا. الاستیاب پڑھیں, عزدالغابہ پڑھیں, طبقات ابن سعد پڑھیں, تاریخ طبری پڑھیں, ابن خلدون پڑھیں, ابن حشام پڑھیں, البدایہ و نہایہ پڑھیں, مولانا مودودی پڑھیں. اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئیں, ہر کتاب میں لکھا ہے. کچی باتیں نہیں کر رہا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. امیہ ادھر چلا گیا شام, ادھر جا کے اس نے شادی کر لی, ادھر سرکار ہاشم نے شادی کر لی, ادھر امیہ نے شادی کر لی, ادھر امیہ کا بیٹا پیدا ہوا حرب, ادھر سرکار ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب. یہ بھی ایک تاریخ ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. عبد المطلب ان کا حقیقی نام نہیں, حقیقی نام تھا ان کا شیبہ. عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب. یہ سرکار ہاشم میں اور مطلب میں بڑا پیار تھا. تو جب سرکار ہاشم کا وصال ہو گیا تو آپ کا جو بیٹا تھا یہ مدینہ پاک میں تھا, تو سرکار مطلب وہاں گئے اور اپنے بھتیجے کو لے آئے. تو جانتے تھے حسد اور بغض بڑا ہے سرکار ہاشم سے, دشمنی بڑی ہے. تو آپ نے کہا بیٹا تو نے اپنا نام یہ نہیں بتانا کہ تو شیبہ ہے, ہاشم کا بیٹا ہے, بس جو پوچھے گا میں کہوں گا یہ عبد المطلب ہے. بولو یار. ادھر سرکار عبد المطلب, ادھر معاویہ کا بیٹا حرب, ادھر سرکار عبد المطلب کی شادی ہوئی, آگے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور ابو طالب. جاگو یار. ادھر حرب کی شادی ہوئی, اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان. ادھر سرکار ابو طالب سرکار عبداللہ کی شادیاں ہوئی, بیٹے پیدا ہوئے محمد اور علی. ادھر ابو سفیان کی شادی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا معاویہ بن ابو سفیان. ادھر سرکار محمد اور علی کی شادیاں ہوئی, ایک ادھر پاک سیدہ کی آمد ہوئی, ظہور ہوا, دوسری طرف حسنین کریمین. ادھر معاویہ کی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہوا یزید پلید. ہون بھی نہیں سمجھ آئی. پہلا جملہ جو کہا تھا نا یزید پلید نے, جب پاک بیبیوں کا قافلہ اس کے دربار پہنچا تھا, تو پہلا جملہ ہے اس لعنتی کا, وہ کہتا ہے کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں مولوی سے جو یزید اینڈ کمپنی کو ہمیشہ جنت میں تنتے رہتے ہیں, ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ یزید کے بڑے کون ہیں؟ یار بات سیدھی سی ہے. وہ کہتا ہے میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. بھائی دس یزید دے بڑے دس. یہ مطلب ہے کہ انہاں بھی پرابلم ہے نا خاندان بنو ہاشم سے, بلکہ یزید نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا, وہ کہتا تھا نبوت بھی کوئی نہیں اتری. یہ خاندان بنو ہاشم نے اپنے پاس سے نبوت گاڑ لی ہے, اگر نبوت اترتی تو ہمارا حق ہوتا. تو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے کہہ رہا ہوں, یہ اہل بیت نبوت سے دشمنی کا, حسد کا, بغض کا آغاز یہاں سے ہو گیا. اب آگے چلیں, ذرا میں اور آسان حصے میں آتا ہوں کہ ہمیشہ حسد اور بغض انہی ہستیوں سے رکھا جاتا ہے جو بڑی اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں. فرض کریں میرا شعبہ ہے خطابت, کوئی بندہ کوئی ایسا خطیب ہو جو قرآن کی آیات بڑی پڑھے, احادیث بڑی پڑھے, حدیث نمبر صفحہ نمبر 2,000 متن پڑھ جائے, تو میرے دل میں حسد آئے گا, یار اس نے تو اتنی زیادہ آیات پڑھ دی ہیں, اتنی حدیث پڑھ دی ہیں, حسد آئے گا. تو جیڑا ہوئی کہے کام جو گا نہ حدیث نہ قرآن, اس سے میں نے کیا حسد کرنا ہے؟ بولو یار. اب یہ جتنے بھی حاسدین ہیں نا, یہ جتنے بھی منافقین ہیں, انہوں نے حسد کیا مولا علی سے لے کے آج تک. ان کی حسد کی آگ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. وہ ٹھنڈی اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, ان کی موجودگی میں جنہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی دکھائی ہے نا, وہ مصطفیٰ کی اہل بیت. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا, تو یہ جتنے لوگ جو کہتے ہیں جی بعد از انبیاء یہ افضل اور اعلیٰ ہے, یہ بھی تھے, ان کے باپ دادا بھی تھے. کوئی مائی کا لال مجھے ان کا کردار دکھائے. پہلے میرے سر پہ قرآن رکھو, اللہ دا واسطہ جو حالات وہ ہیں, میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا, کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا, میں قرآن پڑھتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں. مولوی صاحب کو جب جواب نہیں آتا کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی.
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ حضور کو فائدہ پہنچایا ہے۔ میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، یار گولی نہ چلا، فتوے نہ لگا، بم دھماکے نہ کر، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچا ہے یار دلیل لے کے آ۔ 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے حضرت عمر بن خطاب نے، کب کلمہ پڑھا ہے؟ بولو یار۔ 7 نبوی، یعنی حضور نے جب بعثت کا اعلان فرمایا 7 سال تک حضرت عمر پاک محمد کی مخالفت کرتے ہیں، 7 سال تک۔ 7 سال میں 7 نبوی میں جب کلمہ پڑھا ہے، اسی سال خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی شیب ابی طالب میں چلا گیا یار سارا خاندان بنو ہاشم۔ 3 سال رہے، 7 اور 3 10، بولو یار۔ وہ جو 3 سال خاندان بنو ہاشم محصور رہا ہے، مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر بن خطاب ہو، حضرت عثمان بن عفان ہو، کسی ایک بندے نے وہ کوئی گندم کی بوری بیچ دی ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار گستاخی نہیں کر رہا، وہ دلائل دے رہا ہوں یار۔ اور 7 سے 3 سال 10 میں یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور 10 میں ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، اور 10 میں ہی حضور مدینہ چلے گئے۔ نہیں سمجھ رہے یار بات؟ پوری مکی زندگی میں ان کا کردار 0/0۔ یار سامنے بتا رہا ہوں یار کہ چلو آؤ مدینہ آ جانے ہیں۔ وہ یہ تو تھا مکہ یار، وہ مکہ کے 10 سال، آپ مدینہ نہ آ جائیں، بدر میں کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، وہ خندق میں دعائیں، میں لڑائی کر رہا ہوں، میرے منہ پہ مارو روایتیں۔ وہ بدر میں ان کی کوئی دکھائیں، مجھے کوئی کردار دکھائیں، احد میں دکھائیں، خندق میں دکھائیں، حنین میں دکھائیں، خیبر میں دکھائیں، وہ دکھائیں تو صحیح نا۔ یہ تو کوئی بات نہ رہی کہ سارا کچھ کیا دکھا تو صحیح۔ اور جو خلافت تھی مولا علی علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام چونکہ وصی رسول تھے، مولا علی علیہ السلام خلیفہ تو بلا فصل تھے، مولا علی علیہ السلام نے پاک محمد کے دین کی خاطر، چونکہ مولا علی علیہ السلام نے تو قربانیاں دی تھی، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اللہ کے دین کی خاطر، تو یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، پھر حضرت عمر بن گئے، پھر حضرت عثمان بن گئے۔ بولے یار اب کوئی بندہ بادشاہ وقت کا بنا ہوا، نص قرآن حدیث سے نہیں، جو بادشاہ بنا ہو اس کے بادشاہی کے پیریڈ کے دوران فوج کوئی کام کر دے۔ یہ نواز شریف کا دور تھا تو دھماکے ہو گئے، اب نواز شریف صاحب کہیں ایٹم بم میں ہی بنایا ہے، جاگو یار، وہ اس کا دور تھا یار، حکمران وہ تھا، بنایا تو ڈاکٹر قدیر نے۔ بولے اس میں اس کا کیا کردار ہے یار، اس کی کیا خوبی ہے اس میں؟ بولے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار ابو طالب سے لے کے مولا حسین بادشاہ سرکار، کوئی مائی کا لال میرے سامنے لاؤ جس نے کوئی اللہ کے دین کی مدد کی ہو۔ جب بھی مشکل وقت آیا ہے، جب بھی کڑا وقت آیا ہے، اگر مال خرچ کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا، اولاد قربان کرنے کا وقت آیا تو گھر ابو طالب کا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر، اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ کفار جب بچوں کو پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگاتے تھے، سارے لوگ ادھر ہی تھے، جب سرکار ابو طالب دشمنی لے رہے تھے اس وقت تک یہ لوگ ان کے باپ دادا نہیں تھے، اور اس وقت جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے میں وہ سنا ہی نہیں سکتا آپ کو، میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک بخاری میں لکھا ہو، مسلم میں لکھا ہو، ابو داؤد میں، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں؟ یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام سے شروع ہو جائے، ان کے بیٹے ہیں مولا علی،
جب بچوں کو پیچھے لگاتے تھے تو حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تو آپ تو کچھ نہیں نہ کہتے تھے. تو مولا علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے, اگر بچے ہی بچوں کو پٹکے وہ جاگو یار, پھر تو کوئی اعتراض نہیں نہ بنتا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, جب بھی پاک محمد پہ میں انبار لگا دوں گا, کسی کو مسئلہ ہو, کسی کا آزما خراب ہو, جب بھی پاک محمد پہ کوئی مصیبت آئی ہے نا, کوئی مشکل آئی ہے, تو جس ہستی نے آگے بڑھ کے کہا نا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, میں ہوں نا, میں ہوں نا, یہ جب مشکل میں مصیبت میں جس نے حضور کو فرمایا نا آقا پریشان نہ ہو میں ہوں نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یارو ادھر بچے پیچھے ہیں, ابھی میرا آسان شروع ہو گیا, ابھی موضوع شروع ہو گیا بڑا آسان. اب آپ کا گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ادھر بچے پیچھے, مولا علی علیہ السلام فرماتے میں ہوں نا, تو لہذا جب مولا علی علیہ السلام حضور کے ناصر بن گئے, دوسری طرف جڑے کسے کم جو گے نہیں سن, مروڑتے اٹھنے سن. جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی, ہجرت, اچھا کوئی بندہ آپ کو کہے یار مجھے بندے قتل کرنے کے لیے آگے ویپن لے کے ہتھیار لے کے, یہ میرا بستر ہے, یہ ان کو پتہ ہے میں ادھر سویا ہوں, یہ میری چادر لے کے نا ادھر سو جا. لو جی اپنے سگے بھائی کو بھی کہہ کے دیکھو, وہ کہے گا نا بھائی میں مرنا ہے. یار بندے قتل کرنے آ جائیں, اس کے بستر پہ سونا, چادر اوڑھ کے اسی کی سو جانا, اور وہی سوئے گا نا جو جان قربان کرے گا. ایک جملہ کہنا ہے, جب میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو یہ بات فرمائی نا سو جا, مولا علی علیہ السلام گئے, چادر اوڑھ کے سو گئے, پتھر برداشت کیے, شکوہ نہیں شکایت نہیں. میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں, حالات جو وہ ہیں یار, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے, شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے, حالات جو وہ ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے, اب وہ جب حضور ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, میں بخاری مسلم دے رہا ہوں اور بار بار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں رب دا واسطہ جے گستاخی نہیں جے. او یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ اب مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لیں, جب حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اونٹنیاں تو دو ہیں لیکن یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے, قیمت دوں گا. آپ سمجھ نہیں رہے بات. یار میرے اوپر 3-4 پرچے ہوئے ہیں, پریشانیاں, پولیس میرے پیچھے رہی, گھر بھی جاتی رہی, میں مصیبت میں پریشانی میں مجاہد بھائی کے پاس آ جاؤں, مجاہد بھائی پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے, بڑی مشکل ہے, پریشانی ہے, میں نے لندن جانا ہے, آپ ایسا کریں مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ آئے, آپ کے پاس اندر گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے کرولا, یہ کہیں چھوڑ تو آؤں گا, کرایہ لگے گا, کرایہ, تو یہ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. بولو یار, وہ مصیبت میں پریشانی میں مجھے کہہ رہے ہیں کرایہ لگے گا. کہتے قادری صاحب کوئی گل ہی نہیں گڈی تہاڈی, میں بھی تہاڈا, ایڈا تعلق اینا واسطہ, قربان تہاڈے تو ہزاراں گڈیاں, یہ دا مطلب مشکل سے بھی کرایہ لے رہے ہیں. تے کل کہن میں بڑا قادری صاحب نہ محبت کرنا. اور آگے چلیں, حضرت ابوبکر صدیق جو ساتھ ساتھ جا رہے تھے حضور سے ہجرت کی رات, تو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ادھر سے دشمن نہ آ جائیں, ادھر سے دشمن نہ آ جائیں, غار کے اندر یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. خاصاں دی گلے ہم آگے. وہ یارو ایک بندہ ساتھ جا رہا ہو, اسے کہنا چاہیے یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا, میں ہوں نا, میں ہوں نا, جب تک میں ہوں کوئی آگ میں بال بھی باقا نہیں کر سکتا. حضرت جی کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر مشکل میں, ہر مصیبت میں جس نے محمد کو کہا ہے نا میں ہوں نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب مولوی صاحب کہیں گے
کہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا غم تھا. وہ یارو حضور کا غم تھا تو حضور کو کہتے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی آ سکتا ہے آپ کی طرف؟ جب سراقہ آیا تھا، سراقہ نہیں سمجھ رہے، اور پیچھے سے سراقہ بن مالک آ گیا تھا حضور کو گرفتار کرنے، تو اس نے جب آ کے تلوار نکالی، کہا نا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو آگے آنا چاہیے نا، میں جو ہوں. وہاں حضور نے فرمایا میرا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تلوار سرکار نے پکڑ لی اور فرمایا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ قدموں پہ گر پڑا. اتنا ڈرایا، اتنا گھبرائے ہوئے تھے کہ اللہ کو آیت نازل کرنی پڑی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ میں تنقیص نہیں کر رہا کسی کی. مولوی کو جب حقائق سنائے، جب جواب مولوی ان کا کردار دکھا، مجھے مصیبت میں پریشانی میں کردار دکھا. کسی نے نبی کے تیر خود کھائے ہو. بلکہ آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ بدر ہوئی، جب غزوہ بدر پہلا مارکہ یار، پہلا مارکہ 313 تھے نا مسلمان، سامنے 1000 تھے، 1000 کے قریب. جب ادھر سے حضور علیہ السلام نے 3 انصاری بھیجے، انصاری صحابی بھیجے جن کے پاس گئے ہوئے تھے حضور، جو میزبان تھے یار، تو کافر پتہ کیا کہتے؟ ولید، عتبہ، شیبہ سردار، وہ کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ، ایک ہی کمی بھیج رہے ہیں، ساڑی جوڑ دے بھیج، اگر نہ لکھا ہو ساری زندگی مفت نوکری کروں گا. ساڑی جوڑ دے بھیج، اے چلے نہیں جوڑ دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مولا علی علیہ السلام، سرکار حمزہ، ابو عبیدہ بن حارث، ان کو ابو طالب سے بڑی تکلیف سی نا. اوے ابو طالب پہ بھونکنے والوں، جو ہسٹری کی پہلی لڑائی ہے نا، پہلی جنگ ہے، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے، دوسرا ابو طالب کا بھائی ہے، اور تیسرا ابو طالب کا بھتیجا ہے. ہوئے 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 ہوئے. ایک روایت میں 72، ایک میں 73 اصل جہنم. صاحب کو ہاتھ جوڑ کے فتوے نکال، بس میرے منہ پہ حوالہ مار دے لا کے کہ ان 73 میں سے حضرت عمر نے اتنے مارے، حضرت ابوبکر نے اتنے مارے، حضرت عثمان تو جنگ میں تھے ہی نہیں نا، ان کی چلو بات چھوڑیں، یہ 2 تو تھے نا. یار جن کو مولا علی سے افضل کہتے ہو، میں کہتا ہوں گستاخی نہیں کر رہا، اور تو روایت لا کے میرے منہ پہ مار کہ اتنے مارے، ایک مچھر بھی نہیں ملے گا. 73 میں سے 39 کتنے؟ 39 1 to 1 فیس ٹو فیس مولا علی علیہ السلام کی سنگل تلوار سے واصل جہنم ہوئے. اور ایک روایت میں 13، ایک روایت میں 14. وہ کافر جو صحابہ سے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے صحابہ کو زخمی کر دیا، صحابہ کو شہید کرنے والے تھے. مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے صحابہ کو ڈیفینڈ کیا، ان کو بھی واصل جہنم کیا. 39 + 14 = 53. حضرت جی 73 میں سے 53، ایک روایت میں 54 جس علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، بدر کے مارکہ میں، بدر کی لڑائی میں، بدر کے میچ میں، جس نے کافروں کی ہاف سینچری کر کے جو ناٹ اٹھ گیا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا بات سننے والی ہے. اگر ہمارے یہاں بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی میچ ہوتا ہے پاکستان کا انڈیا سے یا پاکستان کا آسٹریلیا سے، 2 ٹیمیں آپس میں میچ کھیلتی ہیں، بولو جو دونوں میں سے
سب سے اچھی کارکردگی دکھائے، آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس، زیادہ کھلاڑی آؤٹ کرے یا اچھے رن کرے، سب سے اچھی کارکردگی ہے، اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی کہہ رہے ہیں مین آف دی میچ، ذرا اردو دس رہے ہیں میچ دا مرد، بات ہی نہیں سمجھ رہے یار۔ اور مین کسے کہتے ہیں؟ عورت کو، مرد کو۔ آف کا میچ، میچ میچ دا مرد، پتہ انگریزاں نوں بھی پتہ ہے وہ جڑا کوئی کارکردگی کرے وہی مرد ہوندا ہے۔ اوئے ہوئے حضرات، بدر کے میچ میں جو بدر کا مرد تھا نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگلا میچ کھول لیں، احد، میں سمری دے رہا ہوں۔ اب جب بدر میں علی کے علاوہ کسی نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ رہے، تو جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں، ادھر مسئلہ تو ہوگا نا، نہیں سمجھ رہے، وہ یار ادھر پرابلم تو ہوگی نا کہ علی علی ہے۔ اب احد میں آ جائیں، حضور تنہا کھڑے ہیں۔ یہ بخاری مسلم سے میرا موبائل بھرا ہوا ہے حدیثوں سے، ادھر یہ کوڑا دیا میدان، بخاری مسلم پڑھیں حضور، بلکہ قرآن پڑھیں، احد میں حضور تنہا رہ گئے۔ یہی آیتیں پڑھی تھی نا میں نے مناظرے میں، مولوی نے کہا کہ باغ جانا نہ کہو تشریف لے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 153، اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ کہتا تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ کا قرآن یار، اس کا مطلب ہے کہ احد میں سارے ہی نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو اوپر درے پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، جب مسلمان جنگ جیت گئے تو وہ بھی آگے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون سا انکار کر رہے؟ پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمانوں قدم اکھڑ کے سارے بھاگ گئے۔ اس وقت جب خالد بن ولید نے حملہ کیا، جب سارے یار دوست نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، پاک محمد کھڑے ہیں اور علی علیہ السلام حضور کا طواف کر رہے ہیں، ایسے ذوالفقار آ چکی تھی، ایسے دائرے کو بڑا کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کر رہے ہیں۔ آج مولوی صاحب جن کے خطبات جمعہ میں 10 لقب نہیں سناتا، وہ لقبوں والے کہتے تھے او پجو علی دے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس وقت جبریل امین کو آنا پڑا، اور جبریل امین نے آ کے حضور کا یا رسول اللہ یہ علی، یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اوئے احد میں کون تھا یار؟ اوئے علی۔ تو جب احد میں علی تھا، ون مین آرمی، جب احد میں علی تھا تو جنہوں کا کردار ہی نہیں احد میں، مسئلہ تو ہونا تھا۔ اب خندق میں آ جائیں تو خندق میں کئی روز تک آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کافر تھے وہ باہر بیٹھے رہے، خندق کھود لی تھی مدینہ کے ارد گرد، مسلمانوں کا لشکر اندر تھا۔ عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبد ود نے خندق کو کراس کیا۔ یہاں ایک جملہ بڑا خاص ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس نے خندق کراس کی، اس نے کہا او مسلمانوں، او فلاں 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 فلاں، تمہارا دعویٰ ہے تم اگر کسی کے ہاتھ سے مر جاؤ تو تم جنت جاتے ہو، اگر تم کسی کو مار دو وہ جہنم جاتا ہے۔ ایوکم تم میں ہے کوئی جو میرے ہاتھوں سے جنت چلا جائے یا مجھے جہنم بھیج دے؟ یہ حدیثیں میرے پاس پڑھی ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں کوئی 10-15 روایتیں لی ہیں۔ عمر بن عبد ود آ کے للکار رہا ہے، چنگاڑ رہا ہے، نام لے رہا ہے، ادھر سناٹا، خاموشی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے آقا نے شاید ہی کبھی اتنا سخت جملہ فرمایا ہو جو اس مقام پہ فرمایا۔ جب وہ للکار رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا،
میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈال دے؟ ادھر سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنا خطرناک ہے، وہاں نام لکھا ہوا ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ جب ہم کافر تھے تو ایک بار ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اونٹ کو پکڑا، گھمایا اور ڈاکوؤں پہ پھینک دیا، اے دینا لڑنا تے موت رو دعوت دین دے برابر۔ خاموشی۔ جب وہ اسلام کی غیرت کو للکارنے لگا، کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اب بتا تیرے فلاں فلاں کدھر تھے؟ جب وہ اسلام کی غیرت کو للکار رہا تھا، جب پاک محمد کو چیلنج کر رہا تھا، سناٹا، ایک نوجوان اٹھا ہے، ہوئے 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 ہوئے، ایک نوجوان اٹھا، یا رسول اللہ اجازت دے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ ایک روایت میں آیا، ایک روایت میں 5 مرتبہ آیا کہ مولا علی علیہ السلام اٹھتے تھے، حضور کہتے تھے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ جب کوئی اور نہ اٹھا، 5ویں مرتبہ جب مولا علی علیہ السلام اٹھے، کہا یا رسول اللہ بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عمر بن عبد ود ہے، تو مولا عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عمر بن عبد ود ہے تو مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ آج اس کی نسلیں یاد رکھے گی کہ جہاں علی بیٹھا ہو وہاں بڑک نہیں مارتے۔ اب آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو خود تیار کر کے بھیجا۔ ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، یارو جب حضور جانتے تھے کہ جانا ہی علی نے، لڑنا ہی علی نے، اٹھنا ہی علی نے، تو حضور علیہ السلام بار بار مولا علی علیہ السلام کو نیچے کیوں بٹھا رہے تھے؟ وہ سیدھی سی بات ہے یار، کیوں بٹھا رہے تھے؟ اس لیے بٹھا رہے تھے اگر پہلی بار ہی علی کو بھیج دیا تو یار لوگ یہ نہ کہیں حضور نے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا، ہم لڑتے اس سے۔ اس لیے حضور نے بار بار موقع دیا، چانس دیا، جب کوئی نہ اٹھا تو پھر علی گئے۔ اور جملہ اگلا سنیں، جب مولا علی علیہ السلام اس کے سامنے گئے تو پتہ کیا کہتا ہے عمر بن عبد ود؟ کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا۔ یہ حدیثیں میرے موبائل میں بھی دکھا دیتا ہوں، انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا، نام لے کے کہتا تھا اے مرد بھیجو۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تیری نسلیں یاد رکھیں گی بچہ ہے کہ مرد ہے۔ فرمایا 2 ہی آپشن ہے تیرے سامنے، یا میرے محمد کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، یا مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں نے تجھے واپس بھی نہیں جانے دینا۔ جب یہ بات مولا علی علیہ السلام نے فرمائی تو غصے کے ساتھ نیچے اترا۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا غضبناک ہو کے، بڑا خطرناک ہو کے، پہلے ہی ہوا بڑی تیز چل رہی تھی، ریت اڑ رہی تھی، کہتے جب وہ خوفناک ہو کے غضبناک ہو کے نیچے اترانا تو ہوا چل رہی تھی، ہمیں کوئی نظر نہ آئی چیز، ہم سارے ہی ڈر گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ڈرو نا علی ہے۔ جملہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس روایت میں ایک جملہ بھی آنے والا ہے۔ حضرت عمر روایت کرتے جب تھوڑے لمحے کے بعد، چند سیکنڈ کے بعد جب ہوا رکی تھمی تو ہم نے کیا دیکھا؟ عمر بن عبد ود کا سر ادھر پڑا ہے، داڑھ ادھر پڑا ہے، تو پھر ہم سب نے مل کے نعرہ لگایا نعرہ حیدری۔ جملہ ایک بڑا خاص جو میں نے کہا نچوڑ دینا ہے۔ جب مولا اس کو واصلے جہنم کر کے واپس پلٹے نا، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں کسی کو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں علی اس کی زرہ، اس کے کپڑے، اس کی تلوار، اس کا لباس بڑا قیمتی ہے۔ خاصا دی گلے ہم آگے
علی لباس چھوڑ آیا, لباس تو لے کے آ, زرہ بڑی قیمتی, ڈال بڑی قیمتی, تلوار بڑی قیمتی, لباس بڑا قیمتی, اور ساری کائنات قرآن کر دوں مولا علی علیہ السلام کے جوتوں پہ. علی فرماتے ہیں خطاب کے بیٹے, یہ ابو طالب کا بیٹا ہے, یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے, مال کے لیے نہیں. لیکن جملہ کہتے وہاں میرے آقا نے کہ جملہ ارشاد فرمایا, وہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صلی اللہ محمد وآلِ محمد. اچھا, وہاں آقا علیہ السلام نے ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا. وہاں میرے آقا نے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے جن کو مولوی صاحب آج علی کے اوپر کرتے ہیں, مطلب کہ جملہ نہ کہوں. آپ سورہ نساء کھولیں, ابھی ایک اڑاتے ہیں میدان, آیت نمبر 95 کھولیں, ابھی کھولیں یار, جو میں نے مناظر میں پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے مولوی, چونکہ میرا دعویٰ تھا کہ پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی. وہ 2 نمبر شاہ کا دعویٰ تھا. وہ کہتا تھا پہلے نمبر پہ حضرت بکر صدیق ہیں, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, اور معاذاللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں. میں نے وہاں ایک آیت پڑھی, النساء آیت نمبر 95, ایک اڑاتے ہیں میدان کھولو. اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القائدین درجاتا. گالی مک گئی یار. اللہ نے کہا لوگوں, اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو جنگ کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے, جو جنگ کرتا ہے, قتال کرتا ہے, جہاد کرتا ہے. کن سے افضل ہے مولا؟ فرمایا بیٹھے ہوں سے. میں نے کہا تھا مولوی صاحب اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے جو جنگ کرتا ہے, ان سے افضل ہے جو بیٹھے ہوئے تھے. اور تو اس علی علیہ السلام سے جو بدر کا ہیرو, احد کا ہیرو, خندق کا ہیرو, حنین کا ہیرو, خیبر کا ہیرو, تو اس علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے, بھاگنے والے تھے یار. تو اس نے کہا بھاگنا نہیں کہنا, بے ادبی ہے. تشریف لے گئے. میں ہاتھ جوڑ کر ہوں, وہ جو مولوی کہتے ہیں جن کو علی پہ فضیلت دیتا ہے وہ بھی ادھر ہی تھے. وہاں میرے آقا نے ایک جملہ کہا ہے. میرے آقا نے فرمایا یا علیو ھذا ضربک افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ. گالی مک گئی. حضرات میرے آقا نے فرمایا علی تیرا یہ عمل, تیری یہ ضرب, تیری یہ چوٹ, ایک پلڑے میں میری ساری امت ابو بکر سے لے کے آخری امتی تک قیامت تک آنے والی ساری امت کے سارے اعمال دوسرے پلڑے میں. علی تیرا یہ عمل میری ساری امت کے اعمال سے افضل ہے. وہ یارو اس پلڑے میں مولا علی کو نہیں رکھا. مولا علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں, اس کو رکھا ہے. جا شرم کر, حیا کر, جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر. علی تو وہ ہیں, علی کے چھوٹے سے عمل سے ساری کائنات تل گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب احد میں بھی یہ, خندق میں بھی یہ, حنین میں بھی یہ, خیبر میں بھی یہ, خیبر میں باری باری علم دے کے بھیجا نہیں حضور نے. یار میں گستاخی کر رہا ہوں. لو جی حلفن کہہ رہا ہوں میرے سر پہ قرآن رکھ دو, میرے موبائل میں پورا قرآن ہے, ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں 7-8 تفاسیر ہے, احادیث ہے. اللہ کی عزت قسم کسی کی گستاخی نہیں. وہ قائد سنا رہا ہوں یار. پہلے نمبر پہ پہلے دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو علم نہیں دیا تھا. ابو بکر تو پکڑ علم, تو بن علمدار, جا حملہ کر. ابو بکر صدیق گئے نہیں علمدار بن کے, کمانڈر بن کے یار, فوج لے کے حملہ کیا. ادھر سے مرب آیا, لشکر واپس تشریف لے آیا. اگلے دن آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو علم دے دیا, کمانڈر بنا دیا. وہ گئے, حملہ کیا, مرب آیا, لشکر واپس تشریف لے آیا. کبھی خالد بن ولید, سعد بن وقاص,
باری باری 39 سپہ سلار بدلے حضور نے. اور کوئی یہ نہ کبھی سانو موقع ہی نہیں ملیا, ہمیں علم ہی نہیں ملا. علم ملا تھا, یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. اوئے ہوئے, پھر 40ویں روز مولا کو بلانا پڑا کہ نہیں؟ بولو یار, مولا کو بلانا پڑا, باری باری سارے چیک ہو گئے. حضور علیہ السلام نے بلایا, فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ, مرد کو دوں گا؟ یہ 39 روز تک جن کو آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. یار پہلے عورتیں ہوتی, عورتوں کو حضور علم دے کے بھیجتے, تو یہ بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی کہ پہلے چونکہ عورتیں تھیں, اب حضور فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں اس کا بھی جواب آ گیا, فرمایا لیسا بفرارن, کل علم مرد کو دوں گا. کس مرد کو؟ جو کرار ہے, فرار نہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ شرح میں نے ادھر بھی کی تھی. پتہ چلا ہماری نظر میں شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں, جس کی ہائٹ قد زیادہ ہے, جو گھر میں جائے بیوی کو زیادہ گالیاں نکالے. ہم کہتے ہیں شاید یہ مرد ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں, مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو, قرار ہو. اور کل علم مرد کو دوں گا, مولا کو بلا کے دیا. جب یہ حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, محبوب بھی ہے, آ میری طرف. کہتے ہیں علم شیعہ کا. ساری رات چولیاں اٹھا کے حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابوبکر صدیق, سعد بن وقاص, خالد بن ولید, ساری رات سوئے ہی نہیں, دعائیں مانگتے رہے, مولا ایک کل والا علم ہمیں مل جائے. وہ صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں علم کی, مولوی صاحب کہتے ہیں علم شیعہ دا. نہیں سمجھ رہے. ایک جملہ نہ کہوں اپنے سنی بھائیوں کے ہاتھ جوڑ کے, میرے سنی بھائیوں, اگر وہ کل والا علم بھی حضور ابوبکر صدیق کو دے دیتے, عمر بن خطاب کو دے دیتے, عثمان بن عفان کو دے دیتے, تو بتاؤ پھر ذرا ہر گھر میں سنیوں نے علم سجانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا حضرت جی, مولوی جی, مفتی جی, قاری جی, تکلیف تجھے علم سے نہیں, علم والے سے. ہوئے 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 ہوئے. آقا علیہ السلام نے بلا کے علم دیا, آقا نے علم دیا, بلال نے نہیں. تو جس کو تکلیف ہے نا علم, علی کو کیوں ملا میرٹ پہ, اس کی یہ تکلیف علم لینے والے پہ نہیں, علم دینے والے پہ ہے. اب علم دیا, بڑی خاص بات دے رہا ہوں, کل علم مرد کو دوں گا. مولا نے جا کے فتح حاصل کی. بولے جو کر نہیں رہے تھے 39 دن تک. حضرت جابر کہتے ہیں, حضرت جابر, کہ جب وہ قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ مولا نے اٹھایا, وہ کھیل لیا نا, ڈال کے طور پہ یوز کیا. 2 پٹ ہوتے ہیں دروازے کے, 2, ایک ایسے کر کے پھینک دیا, ایسے, ایسے نہیں, ایسے. آج 6000 سال گزر گئے تھے. نیٹ کھولیں, ابھی گوگل کھولیں, لکھیں کشتی نوح, لکھو یار. 6000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا. آج نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے مل گئی ہے. علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا. حضرت جابر پتہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ میرے موبائل میں پڑی ہے روایت. حضرت جابر کہتے ہیں دوسرا وہ جو پٹ تھا جو ڈال کے طور پہ مولا نے یوز کیا, وہ جب جیت گئے تو نیچے پھینک دیا, مولا نے نیچے پھینک دیا. ہم 80 صحابہ, کتنے؟ 80 کمپینین آف دی ہولی پرافٹ. کہتے ہیں 80 صحابہ مل کے زور لگا کے, پورا زور لگا کے اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے. کہتے ہیں ہوا بھی نہیں لگائی گئی. یار حدیثیں دے رہا ہوں میں. اب مجھے بتائیں, یہ سارا منظر دیکھ کے ادھر مسئلے تو اٹھنے تھے نا. اور غدیر خم پہ مولا کا ہاتھ پکڑ کے من کنتو مولا کا اعلان کیا. حسد تو ہونا تھا, اور کینہ تو آنا تھا, بغاوت تو ہونی تھی, دشمنی تو اٹھنی تھی. جیسے جیسے مصطفیٰ کی اہل بیت کی عظمت ظاہر ہوتی گئی, مسجد نبوی میں
सब के दरवाजे बंद करके अली और मुर्तजा का दरवाजा खुला रखा। मरोड़ तो उठने थे। ताइफ के रोज वलाकिन अल्लाह तजा कह के अल्लाह खुद अली से कलाम करता है, ये ऐलान कर दिया। मरोड़ तो उठने थे। अली मेरा वसी है, मरोड़ तो उठने थे। अली मेरा खलीफा है, मरोड़ तो उठने थे। अली मेरा नायब है, मरोड़ तो उठने थे। अली मेरा खून है, अली मेरा गोश्त है, अली मेरी जान है, अली मेरा रूह है, अली मेरा नूर है, मरोड़ तो उठने थे। ओए होए 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 होए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिन्ना ने कख नहीं कीता उन्होंने मुस्तफा की अहले बैत से हसद किया। इसलिए देख लें, आखिरी लाइनें है मेरी, पहले इमाम से शुरू कर लें, मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इमाम तक आ जाएं। सेकंड लास्ट जो है इमाम ज़माना से पहले, एक इमाम भी ऐसा नहीं जिसका तभी विसाल हुआ। सारे शहीद हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए तो उनका कातिल कौन था? काफिर। बोलो यार, ईसाई था, मुसलमान? मैं किताबें दिखाऊं सुन्नियों की खोल खोल के? सहाबी था। जो नारा लगाते हैं ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं भी कहता हूं, लेकिन ये नारा है अधूरा। पूरा सुनाऊं? बोलो यार। हम तो कहते हैं मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, सारे जन्नती हैं। लेकिन ये नारा अधूरा, मैं करने लगा हूं पूरा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। अब नारा पूरा हो गया। मौला हसन बादशाह सरकार को जहर दे के शहीद किया गया। जहर दे के शहीद करने वाले मुसलमान हासदीन मौला हुसैन बादशाह सरकार को 72 नफूसे कुदसिया को करबला के रेगजार में प्यासा शहीद किया गया। कुत्ते और खंजीर भी पानी पी रहे थे। उनमें सहाबा की औलाद भी थी। शहीद करने वाले मुसलमान हासदीन मुनाफिकीन। इमाम सजाद को शहीद किया गया। शहीद करने वाले मुसलमान हासदीन। इमाम बाकर को शहीद किया गया। जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम चुन चुन कर मेरे मुस्तफा की अहले बैत को शहीद किया गया। शहीद करने वाले यही मुसलमान हासदीन मुनाफिकीन लानतीन। कोई गैर भी था मुझे बताएं यार। और आका अलैहिस्सलाम जाते वक्त तकीद भी करके गए, मैं जा रहा हूं, मेरी फातिमा का ख्याल रखना, मेरे अली का ख्याल रखना, मेरे हसनैन का ख्याल रखना। देखो ये वो दरवाज़ा है, इस दरवाजे पे आके मैं मोहम्मद भी अदब के साथ दरूद पढ़ता हूँ, सलात पढ़ता हूँ। मेरे जाने के बाद ये जो अंबिया के घरों से भी अफजल घर है। मेरे सुन्नी भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा, अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। ये जो अंबिया के घरों से अफजल घर है, इस घर से आके नजरें नीची रखना, आवाज़ बुलंद ना करना। इस घर पे पास दरूद व सलाम पढ़ा जा सकता है। मैं मोहम्मद भी सलाम पढ़ता हूँ, तुम भी आके सलाम ही पढ़ना, तुम भी आके सलाम पढ़ना, आवाज़ें बुलंद नहीं करनी। नहीं समझ रहे? आका अलैहिस्सलाम जाते वक्त ताकीद करके गए, तलकीन करके गए, खैरुकुम ले अहली मिन बादी, तुम में सबसे बेहतरीन वो होगा जो मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ अच्छा मामला रखने वाला होगा। लोगों, मैं जा रहा हूं, अगर किसी ने मोहम्मद को तलाश करना हो, मेरी अहले बैत में तलाश करना। मैं अहले बैत में मिलूंगा, ज़हरा की सूरत में मिलूंगा, अली की सूरत में मिलूंगा, हसन की सूरत में मिलूंगा, हुसैन की सूरत में मिलूंगा। और तुझे किसने कह दिया, तुझे किसने कह दिया कि वो पाक ज़हरा थी? वो ज़हरा की सूरत में मोहम्मद थे। तुझे किसने कह दिया कि वो अली और मुर्तज़ा थे? वो अली की सूरत में मोहम्मद थे। तुझे किसने कह दिया कि वो हसन मुज्तबा थे? हसन की सूरत में मोहम्मद थे। तुझे किसने कह दिया कि वो हुसैन इब्ने अली थे? वो हुसैन की सूरत में मोहम्मद थे। निशाना अली अकबर का खींचने वाले, तुझे हदफ पे मोहम्मद दिखाई नहीं दिया? नहीं नहीं, वो फकत गर्दने हुसैन ना थी, नबी के बोसे भी काटे हैं तेरे खंजर ने। इन्होंने जुल्म किया मुस्तफ़ा की अहले बैत पे और कहते हैं हम हजूर के उम्मती, ये कहते हैं हम हजूर के गुलाम, हम हजूर के दीवाने, हम हजूर के परवाने, हम हजूर के आशिक हैं। ये कैसी मोहब्बत है हजूर के साथ? नबी की आल से दुश्मनी,
نبی کا خاندان سے عداوت، حسد، بغض، اناد، کینہ آج بھی ان کا تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے ان کو وجود اہل بیت سے پرابلم تھی، آج ان کی نسلیں ہیں ان کو ذکر اہل بیت سے پرابلم ہے۔ میرے سنی بھائیوں اور رب دا واسطہ جے شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو آپ کے پاس کیا بچے؟ اگر تمہارے ایمان سے، تمہارے اعتقاد سے اہل بیت نکل جائے، اللہ کی عزت کی قسم نماز بے فائدہ ہو جائے گی، روزے، حج، عمرے، زہد، ورع، تقوی، طہارت، یکتا بیداری، قیام، رکوع، سجود، کوئی ایک عمل بھی نفع مند نہیں رہے گا اگر اہل بیت نکل گئے۔ اور قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا کہ اہل بیت کون تھے۔ میرے دوستو آج اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، آج ان کے در کے بکتے بن جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ کل میں نے اور آپ نے کیا ماننا ہے؟ کل ماننا تو ہماری مجبوری بن جائے گا۔ کل قیامت کے روز جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے مرکزی دروازے پہ پنجتن پاک کے نام دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب حوض کوثر پہ ساقیان کوثر مصطفیٰ کی یال دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب شافیان معشر مصطفیٰ کی یال دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب اللہ کے عرش کے پایوں پہ پنجتن پاک کے نام دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کے پتے پتے پہ 14 کے اسما دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ جب لوائے حمد میرے مولا کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے آواز دی جائے گی، فاروق اعظم کہہ کے صدا دی جائے گی، وصی رسول، خلیفۃ الرسول کہہ کے بلایا جائے گا، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا۔ آج اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو۔ میں صدات عذاب کے قدم چوم کے میرے سنی بھائیوں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں۔ میرے سر پہ کتابیں، میرے سینے پہ کتابیں، میرے دائیں بائیں کتابیں ہوتی ہیں۔ لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے آج تک مصطفیٰ کی اہل بیت کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس روپ میں آئے، ان کو کوئی نہیں جان سکا۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا، ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ جو بھی اہل بیت کے در پہ آیا ہے نا، یا کافر آیا، یا عیسائی آیا، یا یہودی آیا، یا مسلمان آیا، اگر کافر آیا جنگ کرنے تو اس نے جنگ کی فقط مردوں سے۔ اگر کوئی بدبخت کلمہ پڑھ کے آیا نا، اس نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے، سورج بادلوں میں گھس جائے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی۔ کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا۔ بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ گود میں اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر ان کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے لاڈ لڈانے والوں، ان کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، برے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں جہاں جہاں اذانیں دی جائیں گی، جہاں جہاں نمازیں پڑھی جائیں گی، جہاں جہاں روزے رکھے جائیں گے، جہاں جہاں خدا خدا ہوگا، وہاں وہاں حسین 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 ہوگا۔